اچھا، اس میں عابد لطیف صاحب اس میں تھوڑا سا ایڈ اور کر دیجئے گا کہ اب ممکنہ طور پر کیا ریئیکشن ہو سکتا ہے ایران کا، چونکہ ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ ایرانی قیادت کی جانب سے مسلسل بارہا یہ کہا گیا کہ اگر ہمارے اوپر کوئی حملہ ہوتا ہے تو پھر ہمارے ٹارگٹ سیٹس ہیں، یعنی کہ پوری دنیا میں انہوں نے کہا کہ امریکہ میں، ویسٹ میں، یورپ میں ہمارے سارے ٹارگٹ سیٹ ہیں. تو کیا اس قسم کا بھی کوئی حملہ یا کوئی ریئیکشن دیکھنے کو مل سکتا ہے ہمیں؟ جی دیکھیے، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، کیونکہ ایران نے پچھلے سب نظر آ رہا تھا کہ جو پریپریشن ہو رہی تھی، جس طرح کی سٹیٹمنٹس اسرائیل سے آ رہی تھیں، جیسی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ یو ایس اے سے آ رہی تھی، جو انڈیکیشنز تھے، جیسی سگنلنگ ہو رہی تھی، تو ایران نے اپنی پوری تیاری رکھی ہوئی تھی. اور نہ صرف وہ تیاری رکھی ہوئی تھی بلکہ وہ اس کو وربلائز بھی کر رہا تھا. ایران بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ اگر ہم پہ اب حملہ ہوا تو وہ پہلے والی بات نہیں ہوگی، ہم پوری طریقے سے رسپونڈ کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ نے کہا کہ اب وہ کیسے امیڈیٹلی رسپونڈ کرے گا، تو اب وہ پہلا تو یہ ہو سکتا ہے کہ اسرائیل کی ڈفرینٹ جو جگہیں ہیں، جو انسٹالیشنز ہیں، جو امپورٹنٹ پلیسز ہیں جو کہ اسرائیل کو ہٹ کر سکتی ہیں، وہ وہاں پہ اٹیک کرے گا. اسی لیے اسرائیل میں آپ کو پتا ہے لوگ 2 دن ہوئے ہیں، لوگ بنکرز میں چلے گئے ہیں، بیکاز دے ور ایکسپیکٹنگ کہ جب اسرائیل کی طرف سے کچھ ہوگا تو ایران کی طرف سے بھی امیڈیٹلی کچھ ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ ایک لیول سے زیادہ امریکنز بیچ میں شامل ہوتے ہیں اور اس کی انڈیکیشن ایران کو ہوتی ہے، تو ایران پہلے کہہ چکا ہے کہ وہ جو امریکن انٹرسٹ ہیں اس کو بھی ہٹ کرے گا. انٹرسٹ سے مطلب اس کی ملٹری انسٹالیشنز ہیں، اور آپ کو پتا ہے گلف کے اندر اس کی 4 ملٹری انسٹالیشنز ہیں بڑی، جس میں ایئر بیس بھی شامل ہیں، جس میں ملٹری کیمپس بھی شامل ہیں، جس میں اور بھی اس کی جو آپ کہہ لیجیے ملٹری ایسے ایسے ایک انسٹالیشن شامل ہیں جہاں پہ امریکن کی پریزنس بہت میسو ہے. سو وہ اس پہ بھی اٹیک کر سکتا ہے. اور پھر یہ جو جہاں تک بات ہے کہ جی یورپ کے اندر یا اس سے بیونڈ، میرا نہیں خیال کہ ایران اس سے بیونڈ جائے گا. اچھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پرشین گلف ہے وہاں پہ اگر کنفلکٹ ہوتا ہے اور کنفلکٹ اس طرف سپل اوور کرتا ہے، تو پھر ایران جیسے کہا جا رہا ہے، جس کی ابھی کوئی کنفرم اطلاعات نہیں ہے، لیکن یہ ضرور کہا جا رہا ہے کہ ایران کے پاس اب وہ پوٹنٹ ویپنز ہیں جن سے وہ نیول وارفیئر بھی، اپنا جو نیول وارفیئر کیپیبلٹی ہے وہ ڈیمانسٹریٹ کر سکتا ہے. ایران کی نیوی جو ہے وہ بہت اچھی تو نہیں ہے، لیکن ان کی ایئر فورس سے پھر بھی بہتر ہے. اس کی ایک سگنیفیکنٹ پریزنس ہے پرشین گلف کے اندر. تو اگر یہ سارا کچھ ہوتا ہے جی، تو میرے خیال میں ان 3 ویکٹرز میں جو ہے وہ ایران کا رسپانس. چلے، آپ تو یہ بتا رہے ہیں کہ ایران کا رسپانس کیا ہو سکتا ہے. رضا بشیر صاحب، میں تھوڑا سا آپ سے ذرا یہ پوچھنا چاہوں گا، چونکہ خطے کے دیگر ممالک کے میں بھی انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ یہ کانفلکٹ زیادہ بڑھے. میں قطر کی بات کر رہا ہوں، میں یو اے ای کی بات کر رہا ہوں، میں خاص طور پر سعودی عرب کو اس میں شامل کر رہا ہوں، مصر ہے، اور جو دیگر ممالک ہیں، اردن ہے، وہ تو شام ہے، وہ تو یہ نہیں چاہیں گے کہ کسی بھی طریقے سے یہ کانفلکٹ زیادہ بڑھے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ کشیدگی کو کم کرنے کے لیے فوری طور پر ان ممالک کی جانب سے کوئی اقدامات اٹھائے جائیں گے، امریکہ کو کنونس کیا جائے گا؟ چونکہ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ تو بائیلیٹرل تعلقات یو اے ای کے بھی بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، تو ان کی طرف سے بھی کوئی بات چیت کا آغاز ہوگا؟ یہ معاملہ بڑا جو ہے پیچیدہ ہے. جن ممالک کی آپ بات کر رہے ہیں ان میں ظاہر ہے ان کی خواہش تو یہی ہوگی کہ یہ جو آگ لگائی ہے اسرائیل نے یہ نہ پھیلے. لیکن یہ ہے کہ جنگ کا ایک اپنی جنگ کی ایک اپنی منطق ہوتی ہے، اور جب یہ شروع ہو جائے تو پھر یہ اس طرح کے جو ہے نا نفاستوں سے یہ معاملہ بالا تر ہو جاتا ہے. ابھی سچویشن یہ ہے کہ تہران پہ حملہ کیا گیا ہے. ایرانی کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کا جواب دیں گے. یہ بھی آ رہا ہے کہ جی ان کی لیڈرشپ کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور پھر یہ بھی ہے کہ ان پہ دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں. اب مجھے اس میں جو مطلب ہے کہ فرینکلی جتنے بھی ممالک کا آپ نے ذکر کیا ہے، انہوں نے پہلے بھی، حالانکہ ان کے تعلقات بہت اچھے ہیں امریکہ کے ساتھ، بعض کی اسرائیل کے ساتھ بھی معاملات ٹھیک ہیں، لیکن مجھے لگتا نہیں کہ وہ اس سچویشن میں ہیں کہ وہ ان کا ہاتھ روک سکیں.
بالکل وہ اس پوزیشن میں نہیں لگتے. رضا بشیر صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا. اور ہمیں جوائن کیا ہے سید محمد علی صاحب نے بھی جوائن کیا ہے. سید محمد علی صاحب بہت شکریہ ہمیں اپنا ٹائم دینے کا. اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملہ کر دیا گیا ہے اور اب ایران کی جانب سے یہ سامنے آیا ہے, ان کا کہنا ہے کہ ہم جوابی حملوں کی تیاری کر رہے ہیں. ایران کا جواب انتہائی سخت اور فیصلہ کن ہوگا. کیا کہیں گے آپ کے خیال سے کس طرح کا رد عمل سامنے آئے گا؟ ٹارگیٹڈ سٹرائکس ہوں گی, براہ راست اسرائیل پر حملے ہوں گے, کیا کہیں گے آپ؟ بہت شکریہ جی. دیکھیں میں 3 چیزیں آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں ناظرین کے لیے. پہلی بات یہ ہے کہ ابھی جو امریکی سرکاری خبر رساں ایجنسی ہے ایسوسیٹڈ پریس آف امریکہ, اس نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ ان حملوں میں امریکہ بھی شریک ہے. تو یہ صرف اسرائیل کا حملہ نہیں ہے. اگر آپ عالمی میڈیا کو بھی فالو کریں تو امریکہ کی سرکاری خبر رساں ایجنسی نے خود یہ اناؤنس کر دیا ہے کہ یہ ایک جوائنٹ آپریشن ہے امریکہ اور اسرائیل کا. پہلی بات. اور میں آپ کو اس کے ٹیکنیکل ثبوت بھی دے دیتا ہوں کہ اس کا فیصلہ کئی ہفتے پہلے ہو چکا تھا. اور یہ جو مذاکرات تھے ان کا مقصد کوئی ایران کے ایٹمی پروگرام جو کہ 20-25 سال سے مغرب کی آنکھوں میں کھٹک رہا ہے, اس کا کوئی سنجیدہ یا دیرپا حل نہیں تھا. اس کا چونکہ دیکھیں جو سفرا بھی اس وقت اس نشست میں موجود ہیں وہ مجھ سے بہتر بتا سکتے ہیں کہ جناب آؤٹ کم تو دور کی بات ہے, دونوں پارٹیز ایران اور امریکہ اس کے ایجنڈے پہ بھی اگری نہیں کرتے تھے, کیونکہ ایران ان مذاکرات کے ایجنڈے کو اپنے ایٹمی پروگرام تک محدود رکھنا چاہتا تھا, جبکہ امریکہ کی مسلسل خصوصاً ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی خواہش رہی ہے کہ اس میں ان کے میزائل پروگرام اور جو مسلح تنظیمیں ہیں ان کی سرپرستی جو ہے اس پہ نظر ثانی بھی شامل کیا جائے, جو کہ ایران بالکل جس کے لیے تیار نہیں تھا. تیسری بات یہ ہے کہ جو اس وقت فورس پوسچر ہے امریکہ کی بحریہ کا, وہ بالکل ان کی حکمت عملی کو واضح کر دیتا ہے. اور امریکی جارحانہ کارروائیوں کے لیے اس وقت بحر عرب میں گلف آف عمان کے پاس USS ابراہم لنکن اور اس کا کیریئر بیٹل گروپ بالکل تیار کھڑا ہوا ہے. جبکہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں 2 ہفتے قبل جو ابھی وینیزویلا کی حکومت تبدیل کی گئی, اس آپریشن کے لیے US نیوی کا جو کیریئر بیٹل گروپ ہے جس کی سربراہی جو ہے USS فورڈ کرتا ہے, اس کو فوری حکم دیا گیا 2 ہفتے. سید محمد علی صاحب قطع کلامی کی معذرت سے آپ کے پاس آؤں گا اور آپ اپنی گفتگو کو کنٹینیو کیجئے گا. ایک بہت بڑا بیان سامنے آ رہا ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا. ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کچھ دیر پہلے نے ایران کے خلاف آپریشن شروع کر دیا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ دیر پہلے امریکہ نے ایران کے خلاف آپریشن شروع کر دیا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کی تصدیق کر دی ہے. ایران پر امریکہ اور اسرائیل نے مشترکہ حملہ کیا ہے. امریکی حکام اس چیز کی تصدیق کر رہے ہیں. تو وہ خبر جو ہم بتا رہے تھے آپ کو کہ کچھ دیر پہلے امریکہ نے ایران کے خلاف آپریشن شروع کر دیا ہے, اور اس آپریشن سے پہلے یہی سوال اٹھایا جا رہا تھا کہ کیا امریکہ بھی اس حملے میں شامل ہے. اور سید محمد علی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ امریکہ بھی اس حملے میں موجود ہے. اور اب اس چیز کی تصدیق بھی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کر دی ہے کہ کچھ دیر پہلے امریکہ نے ایران کے خلاف آپریشن شروع کر دیا ہے. ایران پر امریکہ اور اسرائیل نے مشترکہ حملہ کیا ہے. امریکی حکام نے تصدیق کر دی ہے. سید محمد علی صاحب اپنی گفتگو کو کنٹینیو کیجئے گا, اور وہی بات جو آپ نے اب سے تھوڑی دیر پہلے اپنی گفتگو کے آغاز میں ہی بتائی تھی ایسوسیٹڈ پریس کے حوالے سے کہ انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ امریکہ اس حملے میں شامل ہے. اور اب تو صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ مل کر انہوں نے ایران کو نشانہ بنایا ہے. تو صورتحال تو بہت زیادہ کشیدگی کی طرف بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. سید محمد علی صاحب